میں دوبارہ سے اس حرام ریلیشن کی پاسٹ وائبس میں چلی جاؤں گی یا جاؤں گا۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، آپ ایک گھونٹ لگا رہے ہیں اور آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ۔ اس گیم کا ماسٹر بننا ہے آپ کو۔ جب اس گیم کے ماسٹر بنیں گے تبھی تو آپ اس خدارا خود پر ترس تو کھائیں، اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں خود پہ؟ اٹھو اور ڈراماز دیکھو، فلمز دیکھو، سانگز دیکھو، نیٹ فلکس یوز کرو اینڈ بلا بلا بلا۔ اگین دا موسٹ آسکڈ کوسچن جو حرام ریلیشنز میں ہے، دیکھیں یہ چیز اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ہر 10 میں سے 7 لوگ اس میں انوالو ہیں اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ کیا سولوشن ہے اس چیز کا؟ دیکھیں یہاں پر جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیطان کو اسی کے گیم سے ہرائیں۔ دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو ورگلاتا ہے، کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں اور اسے گمراہی کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ اس کی تمام ٹرکس کو سمجھیں اور پھر ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں شیطان جب انسان کو جکڑنا شروع کرتا ہے نا تو وہ بار بار اسے حرام کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک دم سے وہ حملہ آور نہیں ہو جاتا، اس کا نا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ ورس 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ Do not follow the footsteps of Shaitan. Indeed he is to you a clear enemy. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، بے شک وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ Exactly. وہ اس طرح کے ایکشنز پرفارم کرے گا کہ آپ اس کے جال میں اس طرح سے ٹریپ ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے گا فرار ہونے کا۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے فوراً آ کر یہ نہیں کہے گا کہ چلو شاباش اٹھو اور ڈراماز دیکھو، فلمز دیکھو، سانگز دیکھو، نیٹ فلکس یوز کرو اینڈ بلا بلا بلا۔ نہیں، وہ آپ سے کہے گا کہ یہ چھوٹی سی میوزک والی ویڈیو دیکھ لو، ٹی وی آن کرو یا موبائل آن کرو اور یہ شارٹ ویڈیو دیکھ لو، یہ تو بس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ مووی کا کوئی ایک سین ہے، دیکھو یہ اتنی حرام نہیں ہے۔ ہاں یہ حرام ہے لیکن اتنی حرام نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ شیطان کے سٹیپ بائی سٹیپ فارمولا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو اس میں ماسٹر بننا ہے، اس گیم کا ماسٹر بننا ہے آپ کو۔ جب اس گیم کے ماسٹر بنیں گے تبھی تو آپ اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کریں گے۔ شیطان دیکھیں وسپرنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح سے شیطان آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ Exactly. ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں جو آپ کو حرام کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان امکانات سے بھی دور رہنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس حالت میں، ان لوگوں کی صحبت میں، ان فرینڈز میں غلط کام کی طرف، حرام کی طرف آ سکتے ہیں، اوائڈ کریں، دور رہیں ان سے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اس جگہ پر اب غیبت ہونا شروع ہو گئی ہے، وہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اس محفل میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو میں دوبارہ سے اس حرام ریلیشن کی پاسٹ وائبس میں چلی جاؤں گی یا جاؤں گا، تو آپ ان کو کوئٹ کریں، اوائڈ کریں ان لوگوں میں جانے سے۔ اور دیکھیں نا ہماری یوتھ میں جھوٹ، غیبت، چگلی، خیانت اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ حرام ریلیشنز ہیں، اتنا بڑا گناہ چاہ رہا ہے۔ اب فزیولوجیکل اسپیکنگ اکثر لوگ حرام ریلیشنز میں ہیں، یہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے اس میں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جب بھی ان کو کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس اس آیت کو یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی برا خیال چھو جائے یا آپ کو ایسی سچویشن آ جائے تو جو تقویٰ والے ہیں وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور جٹ سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور دیکھیں توبہ قبول صرف ایک شرط پر ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں یا اسے دور چلا جائیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ساتھ ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، آپ ایک گھونٹ لگا رہے ہیں اور آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کر دیتے ہیں، توبہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ پھر سے ایک گھونٹ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا، اور ایٹ لیسٹ خود کو دھوکہ تو نہ دیں، خود پہ ظلم نہ کریں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پھر آتا ہے کہ یہ وہی تھا جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ خدارا خود پر ترس تو کھائیں، اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں خود پہ، کیوں اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں پھر بھی میرا رب اتنا غفور رحیم ہے، فرماتے ہیں کل یا عبادی الذین
اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اتنا غفور رحیم رب کہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں بخش رہا ہے، پھر بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، پھر ہمیں اگنور کرتا جا رہا ہے، اور ہم وہ ہے کہ ہم پھر سے وہی ڈیٹو کی طرح وہی گناہ کیے جا رہے ہیں۔ خود کو پہچانیں، خود کو سمجھائیں۔ دیکھیں آپ خود کو جانتے ہیں، انفیکٹ آپ خود کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے خود کو میسج دینا ہے کہ دیکھو اگر یہ ماحول، یہ دوست، یہ لوگ، یہ خیال تمہیں کسی حرام کی طرف لے جا سکتے ہیں تو تم نے اسی وقت اس سے بچنا ہے، ان خیالات کو اسی وقت اوائڈ کرنا ہے، خود کو فوراً مصروف کرنا ہے، سوچ کو ڈائیورٹ کرنا ہے فوراً۔ یہ نہیں کہ آپ دیر لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی میں اس میں تھوڑا انوالو رہتا ہوں اور پھر اس کو کوئٹ کر رہے ہیں، نہیں، فوراً اسے کوئٹ کریں۔ پھر بھی اگر آپ خود پر قابو نہ کر پائیں تو خود کو اس انوائرمنٹ کا حصہ بنائیں جو آپ کو ان خیالات کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مسجد میں چلے جائیں، کسی نیک دوست سے بات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بہتر ہے یہ، واللہ یہ بہتر ہے اس تنہائی کی صحبت سے جو آپ کو حرام کی طرف لے جائے۔ آپ نے خود کو فوراً اس انوائرمنٹ میں داخل کرنا ہے اور اپنے وسوسوں کو وہاں پر ہی اسٹاپ کرنا ہے، اور جو بیسٹ انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان محفلوں کا رخ کریں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہیں اور آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ ڈونٹ فیل بیڈ اگر آپ حرام ریلیشنز میں ہیں، کہ شیطان تقویٰ سے تقویٰ، پرہیزگار سے پرہیزگار لوگوں کو آزماتا ہے، ان کو بھٹکاتا ہے، لیکن بیسٹ کون ہے؟ جو ان چیزوں سے نکلتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اس لیے حرام ریلیشن سے نکلنا زیادہ ضروری ہے، وہی نہ ہو پھر دیر ہو جائے اور آپ کہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر لی، ماں باپ سے دور ہو گیا، لوگوں کی نفرتیں پال رہی، اللہ کو ناراض کر لیا، اپنی نفس کی قید میں رہا ساری زندگی اور خود کو ناکام کر لیا، خود کو برباد کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسے چن لیتے ہیں اور پھر اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیں زیادہ دعائیں وہ ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس مانگی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ سجدوں میں یہ دعا مانگیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اتنا غفور رحیم رب، بس شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کر لو۔ دیکھیں اللہ کی مدد ساتھ ہے، لا تحزن اللہ معنا، گھبرانا کیسا، خود نہ لگ جائیں گے اللہ کے بغیر اپنی زندگی سنوارنے میں، اللہ کو انگیج کریں، اللہ سے مانگیں، وہ دیکھیں آپ کی خود زندگی سنور جائے گی۔ اور یقین کریں وہ بہتر سننے والے ہیں، انا ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مانگیں اور وہ عطا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں گناہ، غلطیاں، خطا کار سب بھی ہیں، بٹ بیسٹ آر دوز وَيَرْحَتَّائِنَ نَتَّوَابُ، جو ریپینٹ کرتے ہیں، جو واپس اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اتنی گولڈن اپرچونٹی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی قیمتی راتیں دی ہوئی ہیں، سجدے میں گر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ اگر میرے لیے چیز یہ شخص میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے نکال دے، اور اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میری زندگی میں جگہ عطا فرما۔ بس دیٹس اٹ۔ اپنے دین پہ فوکس کریں، اپنی دنیا پہ فوکس کریں، خود کو فائنینشلی اسٹیبل کریں، اینڈ دین اپروچ انٹو حلال وے۔ شیطان تو اپروچ کرے گا، دیکھیں صاحب اس کے جال ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں حلال ہے یہ، اور واللہ آپ اگر حرام ریلیشن شپ میں یہ سوچ میں کہ آپ اس کو ایک دن حلال بنائیں گے، واللہ یہ بھی حرام ہے۔ وہ تو کہے گا نہیں چیٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی چیز اس کیا ہوتا ہے، لیکن واللہ وہ اتنا پاورفل ہے نا تب تک جب تک ہم کمزور ہیں۔ وہ اتنا چلا کے ہماری کمزوریاں ڈھونڈتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ خیانت نہیں کرتا، یہ بندہ نماز نہیں چھوڑتا، بندہ روزہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ خیانت نہیں کرتا۔ ہاں حرام ریلیشن اس کی کمزوری ہے، اس کو اس پہ لگاؤ۔ واللہ جب آپ اپنی کمزوری پہچان لیں گے نا کہ میں غصے میں زیادہ ہوں تو میں اپنا غصہ ٹھیک کروں، میں اگر حرام ریلیشن میں کمزوری ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں، واللہ آپ کی زندگی اور آپ کا دین دونوں آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دعائیں کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس حرام ریلیشن کو کوئٹ کریں اور اسے حلال میں کنورٹ کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بالکل۔